حضرت مریم کے والد محترم عمران تھے اور حضرت مریم کی والدہ حنہ تھی۔ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دل میں منت مانی، دعا کی، اللہ کے سامنے التجا کی، اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی، اے اللہ ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تو ہمیں ایک لڑکا دے، اولاد دے، تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے اس مانگنے کو اللہ نے رد نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اولاد تو دے دی۔ لیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کو، حنہ کو اللہ نے مریم جیسی بیٹی عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے سامنے پھر منت و سماجت کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب یہ میری بیٹی کو میں کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ سکتی ہوں؟ ہم نے تو تیرے دربار میں مانگا تھا لڑکا، اور وہ لڑکا ہو تو ٹھیک ہے تیرے گھر کی خدمت کرے گا، لیکن بیٹی کو ہم کیسے لے جا کر چھوڑیں؟ اللہ نے ساری باتیں ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، بیٹی مرد کی طرح نہیں ہے، اللہ نے اسے عمدہ پاکیزہ بنایا ہے اور وہ تمہارے گود میں ڈالا ہے۔ اور اس وقت جو ہے بیت المقدس کے خدمت گزار امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، وہ حضرت مریم کو خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ ماں باپ لے جا کر اپنی بیٹی مریم کو ان کے پاس لے جا کر ان سے رائے طلب کرتے ہیں، اور ان کے سامنے سارا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دربار میں یہ دعا کی تھی، اللہ ہمیں اولاد دے، اللہ نے ہمیں اولاد دی بھی تو کیسے ہمیں بیٹی دے دیا، اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ہمارے بیٹے کو، لڑکے کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑیں گے، لیکن اب یہ بیٹی کو ہم کیسے چھوڑیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت کے بیت المقدس کی تمام خدمت گزاروں کو جمع کیا، جمع کر کے مشورہ کیا۔ مشورہ میں یہ بات سامنے رکھی کہ اس بچی کی پرورش کرنا ہے، اور یہ بچی جو ہے بیت المقدس میں رہے گی، کیونکہ منت مانی گئی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی، اللہ کے گھر میں رہے گی، لیکن ان کو بیٹی ہوئی ہے تو اب یہ بیٹی منتوں کے ساتھ آئی ہے، دعاؤں کے ساتھ آئی ہے، اب یہاں رہ کر یہ بیت المقدس میں رہنا ہے۔ تو اس تمام کے تمام اس بچی کے چہرے پر ایک نور دیکھتے تھے، اور اس کی خوبصورتی ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ سب وہاں کے لوگ تیار ہو گئے کہ ہم اس بچی کی نگرانی کریں گے، ہم اس بچی کی نگہبانی کریں گے، ہم اس بچی کے تعلق سے پورا خیال رکھیں گے۔ لیکن بات تو ایسے ہی نہیں ہو جاتی، تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے۔ اس وقت جو ہے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، یہ قرآن ڈالا گیا، جس کا نام قرآن میں آئے گا وہ حضرت مریم کی یعنی اس بچی کی نگرانی کرے گا، اس کا پورا خیال رکھے گا۔ اس وقت بار بار ڈالنے پر یہ خوراک جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ لیا، اس بچی کی پرورش کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں چلے گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام 1 2 3 دن 4 دن تقریباً گزر گئے، باہر سے لاک کر کے چلے گئے تھے،
جب باہر سے آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کو پوچھتے ہیں میرے آنے میں بہت دیر ہو گئی اور میں نے آپ کو بہت تکلیف دیا، آپ کھانا کیسے کھائے، آپ کا رہنا کیسے ہوا؟ مریم کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری بہت اچھا میرا انتظام کیا، اب یہ سب پھل پھلالی کہاں سے تمہارے پاس آ گئے؟ انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس سے کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا قالت من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے۔ اور اس وقت ایسے پھل پھلالی دے، ایسا فروٹ ان کے پاس تھا جو نہ موسم تھا نہ وقت تھا، ایسے فروٹ ان کے پاس آ کر رہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے یہ جو کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کے پاس ایک خوبصورت ایک نوجوان جن کے چہرے پر ایک روشنی تھی، بہت خوبصورت تھے، اونچے قد کے تھے، حضرت مریم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان جو خوبصورت تھے وہ کون تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کا ایک مقرب فرشتہ تھا جو بڑا فرشتہ کہلایا جاتا ہے۔ حضرت مریم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بشارت دیتے ہیں ایک لڑکا تمہیں ہونے کی۔ حضرت مریم کہتی ہیں نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ کسی بشر نے مجھے چھوا ہے، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی آدمی نے مجھے چھوا بھی نہیں، میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کا حکم ہے، مجھے آپ کو ایک لڑکے کی ایک بیٹے کی بشارت سنانا تھا، میں نے آپ کو سنا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی پیشانی پر ایک پھونک مارتے ہیں تو ان کو جو ہے اپنے وزن سے زیادہ دگنا وزن نظر آنے لگتا ہے مریم کو، حضرت مریم کو۔ حضرت مریم جو ہیں اب جو ہے ان کو ایک تکلیف سے محسوس ہوئی، چند دن گزرے کہ وہ حمل سے ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت مریم جو ہے وہ سوچنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، زمانہ ایسا ہے لوگ مجھے کوسیں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، اب یہ بچے کو میں کہاں جا کر جنوں، کہاں یہ بچی کی میں پرورش کروں، لوگوں کو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا اس طریقے سے انتظام فرمایا، اس طریقے سے نظام بنایا، وہ ہماری سوچوں کے باہر ہے۔ حضرت مریم جو ہے اپنے بچے کو لے کر یروشلم میں اس کے دور ایک سمندر کے کنارے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس جو ہے حضرت مریم اسی تکلیف میں، اسی درد زہ میں جاتے جاتے وہاں سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ سمندر بھی بڑا خوبصورت تھا اور وہاں کا جو ہے کھجور کے باغ تھے، بہت خوبصورت پھول تھے، پھل تھے، لیکن جہاں حضرت مریم جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں ایک کھجور کا درخت ہوا، اور جب ان کو تکلیف زیادہ ہوئی اور اس وقت بیٹا ہونے کے قریب ہوا تو دیکھتی ہیں کہ یہ خوبصورت سا بیٹا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب یہ بہت جو ہے ولادت کے بعد بہت سست ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا اپنی قدرت سے، اور جو ہے وہ کھجور کے درخت سایہ کر رہے تھے، حضرت مریم جو ہے وہ کھجور توڑ کر کھائی، ان کو تھوڑا افاقہ ہوا، ان کی تھوڑی پریشانیوں میں آسانی ہوئی۔ اب لوگوں کو کیا جواب دینا کہ لوگ آئیں گے مجھے پوچھیں گے کہ یہ بیٹا کیسے ہو گیا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے جو ہے گہوارے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا ان پر یہ باتوں کو کھولا کہ آپ جو بھی کہنا ہے، نہ کسی کو ہم جو ہے کسی درختوں کو ہم گواہ بنائیں گے، نہ سمندر کو گواہ بنائیں گے، نہ لوگوں کو گواہ بنائیں گے، نہ فرشتوں کو گواہ بنائیں گے۔ ہم جو گواہ بنائیں گے وہ تمہارے بیٹے ہی کو گواہ بنائیں گے۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں، اے مریم یہ بیٹا کہاں سے آ گیا تمہیں؟ اب ہر کسی کو جواب دینا معمولی سی بات نہیں تھی، اور وہ بھی ایسا جواب دینا ہے، اور کتنے لوگوں کو وضاحت کریں۔ جتنی وضاحتیں ہوتی ہیں اتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت مریم نے جو ہے اللہ نے جیسے جیسے حکم دیا اسی حکم کے مطابق وہ کرتی چلی گئی۔ اللہ کا حکم ہوا جو کوئی بھی تمہیں آ کر پوچھیں گے تم یہ کہہ دینا کہ میں بات نہیں کر سکتی، اللہ کا حکم ہے، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے جب بھی تانا دیا تیری اپنی غلطی کو تو نے چھپانے کے لیے روزہ رکھ لی، اس زمانے میں بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو نے جو ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جو ہے تو نے روزہ رکھ لیا ہے، اور جو ہے اشارہ کرتی ہے اپنے بچے کی طرف بات کریں۔ چلو پھر بھی اس زمانے کے چند لوگ جو ہے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ جب یہ خاتون کہہ رہی ہے، جب یہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے تو اس بچے سے بات کر لیتے ہیں۔ جب یہ پوری قوم جو ہے اس بچے کے پاس جاتی ہے تو وہ بچے کے چہرے پر ایک نور جو ہے نبوت کا چمک رہا ہے، پھر بھی انہوں نے جو آدمی نہیں مانتا ان کو کتنا بھی اچھا لگے وہ ان کو خراب ہی نظر آتا ہے، چاہے جتنا بھی اچھا ہو کر آپ دکھائیں وہ تو خراب ہی نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچہ گود میں جو گہوارے میں تھا، چھوٹا بچہ جو پڑا ہوا تھا، اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری ماں کا حال کیا ہے، اور تمہاری ماں کے پیٹ میں کیسے آ گئے؟ قوم یہ سوال کرتی ہے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ نے اس کا مفصل بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی ماں کو سلامی پیش کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں پھر بھی اس بچپن ہی میں جو ہے اپنی ماں کو سلامی پیش کرتے ہیں، ماں تجھے سلام ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ببانگ دہور لوگوں کے سامنے یوں کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، لوگ حیران ہو گئے یہ کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جس زمانے میں آئے تھے وہ زمانہ کوئی معمولی نہیں تھا، وہ زمانہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا زمانہ تھا، بڑے بڑے اطباء تھے، حکماں تھے، اور اس وقت جو ہے ہم چوما دیگر نیست کا مسئلہ تھا، ہمارے سے کوئی ٹکر نہیں لیتا، اور ہم بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ اس زمانے میں لوگ ڈنکی کی چوٹ کے ساتھ جو ہے یا اپنا ڈگریوں کو بتاتے تھے کہ ہم بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم بڑے حکیم ہیں۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات پر معجزات عطا کیے، اور وہ جو ہے ایسا معجزہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، جو ماں پیٹ جو اندھا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پر جو ہے ان کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرتے تو آنکھ سے اسے آنکھ آ جاتی، جو کوڑ جیسی بیماری ہے اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ والا اچھا ہو جاتا، جو کوئی مردہ ہے اللہ کا حکم سنانے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا۔ اس وقت جو ہے تمام اطباء اس زمانے کے جو ہے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں پر اور ان معجزات پر عاجز آ گئے کہ ہم جو ہیں ان کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔